بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں سے فوراً موت سے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے لگتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسے شخص سے دوبارہ دوستی نہ کریں جس نے آپ کے کردار، آپ کے پیسے یا آپ کے تعلقات کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ یاد رکھیں، ایک سانپ ہمیشہ اپنی کھال بدلتا ہے، لیکن صرف زیادہ بڑا اور خطرناک ہونے کے لیے۔ کسی انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جس کے ساتھ بھی چلیں اور جب تک چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتے ہیں۔ کسی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہیں ہوتا اگر کلہاڑی میں اس کی اپنی ہی لکڑی کا حتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت کا باپ کے بعد کوئی سہارا ہوتا ہے تو وہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، جو اس کو ایک نیک ماحول اور ایک اچھا مقام دیتا ہے، اس کی زمانے میں عزت بناتا ہے، اس کو ہر وہ خوشی دیتا ہے جس تک اس کی پہنچ ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں ان چیزوں کی آرزو کرتی ہیں جو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور جو کچھ انہیں پیش کیا جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ حاسدین اصل میں آپ کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے آپ کے حق میں دعا کرنے کی بجائے وہ آپ سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزت دینے والے مرد اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر لگتا ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بدصورت لفظ کسی سفاک شخص نے ہی تخلیق کیا ہوگا۔ یہاں تو ہر کوئی دلچسپ اور دل نشین ہے، شاید اس نے سوچا ہی نہیں کہ یہ لفظ کسی کے نازک سے دل کو روند بھی سکتا ہے، کسی کے جذبات سے کھیل بھی سکتا ہے۔ یہاں تو ہر شخص قابل عزت اور قابل محبت۔ تم جان بھی نہیں سکتے کہ جن لمحات میں تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اللہ کس کس ذریعے سے تمہاری مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور وہ محض تمہاری وجہ سے اس راستے پر چل رہا ہو۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو ختم کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ خوشیاں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تو تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب تو میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، دو لوگوں کا عمل آسمان پر نہیں پہنچتا، ایک تو اس عورت کا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور دوسرا اس شخص کا جو متکبرانہ لباس پہنتا ہو۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین آتا ہے۔ جو انسان اپنے ناخنوں کو دانتوں سے چباتا ہے، اس سے غربت، پریشانی اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر کا امن اور سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، ایک دوسرے کو پیار نہ کرنا، ایک دوسرے پر اعتبار نہ کرنا، اور موبائل میں ہر وقت مصروف رہنا ہے۔ عورت کی تین عادتیں اس کے شوہر کے رزق کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت میں تین عادتیں پائی جائیں اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے شوہر کے رزق میں
برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، اور اگر اس کا شوہر اسے کسی بات سے روکے تو اس کی بات پر توجہ نہ دینا۔ نمبر 2، اس کی حلال کمائی کو اپنے فضول خرچیوں میں ختم کرنا۔ نمبر 3، اپنے شوہر کے بہن بھائی اور ماں باپ کی عزت نہ کرنا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا